رحیم السلام علیکم، میں ہوں عاصم الوی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام صحت سلامت۔ ناظرین، صحت سلامت یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو آپ کے لیے ہی ترتیب دیا گیا ہے۔ وہ لوگ جو پاکستان کے دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں اور صحت کی بنیادی سہولیات سے محروم ہیں، ان کی مدد کے لیے اور ان کی صحت کی نگہداشت کے لیے، ان کے رابطے ڈاکٹروں سے کروانے کے لیے اور ان کو ماہرانہ رائے دینے کے لیے، تاکہ آپ گھر بیٹھے وہ معاملات جس کے بارے میں آپ واقف نہیں ہیں یا آپ کو ڈاکٹر کی دسترس نہیں ہے، ایسی صورت میں یہ صحت سلامت پروگرام آپ کے لیے ترتیب دیا گیا۔ اسی سلسلے میں ناظرین، ہم بات پاکستان کے معروف سے ایک رایا کریں گے جو نہ صرف آپ کو طبی مشورے دیں گے بلکہ آپ کے سوالات کے جوابات بھی دیں گے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس پروگرام کو دیکھ کے یقیناً کچھ نہ کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا اور اپنی زندگی کو بہتر کر۔ اس سلسلے میں آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ڈاکٹر سارم حشمت لودھی، جن کا تعلق ENT سرجری سے ہے۔ آپ نے ڈاؤ میڈیکل کالج کراچی سے MBBS کیا اور انگلینڈ FRCS کرنے چلے گئے، جہاں آپ نے ENT اور ہیڈ اینڈ نیک سرجری میں FRCS کیا، اسپیشلائز کیا اور تعلیم حاصل کر کے واپس پاکستان آئے، اور پاکستان میں اس وقت یہ واحد ڈاکٹر ہیں جنہوں نے عالمی شہرت حاصل کی ہے، اور پاکستان کے لیے فخر کی بات ہے کہ ہیڈ اور نیک سرجری میں ایک بہت معروف اور معتبر نام رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اپنے بزی اسکیجول میں سے وقت نکال کر ہمارے ساتھ آئے۔ یقیناً یہ وقت لوگوں کے لیے بڑا کارآمد ہوگا۔ انشاءاللہ ایسا ہی کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے تعارف میں بتایا کہ آپ ہیڈ اینڈ نیک سرجری اور ENT اسپیشلائز کرنے کے ساتھ ساتھ جو آپ کی وجہ شہرت رہی پاکستان میں وہ تھائرائڈ سرجری رہی۔ ایسا ہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، لوگ جگر، گردہ، دل، ان سب چیزوں کے بارے میں کافی جانتے ہیں کہ جی گردوں کا مسئلہ ہو گیا ہے یا ان کو جگر کی بیماری ہو گئی ہے، لیکن تھائرائڈ کے بارے میں لوگ دراصل نالج ہی نہیں رکھتے۔ ہم چاہیں گے کہ آج ہم آپ سے اسی سلسلے میں بات کریں، اور پہلا سوال میں ڈائریکٹ یہی کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ تھائرائڈ کیا ہوتا ہے اور یہ انسانی جسم پہ کیا فنکشن پرفارم کرتا ہے۔ اچھا جی، تھائرائڈ ایک گلینڈ ہوتا ہے جو کہ بنیادی طور پر بٹر فلائی شیپ کا ہوتا ہے اور گردن میں کم و بیش اس جگہ پر ہوتا ہے، اور وہ جو بٹر فلائی کے جو ونگز ہیں وہ اس طرف جگولر وین اور کیروٹیڈ آرٹری یعنی شہرک کو کور کرتا ہے، اس طرف بھی کور کرتا ہے، اور بیچ میں سانس کی نالی پہ آتا ہے۔ صحیح۔ اور اس میں سے گزرنے والی نروز وائس باکس کو سپلائی کر رہی ہوتی ہیں۔ صحیح۔ اس کا مین فنکشن باڈی کے بہت سارے مسائل کو ہینڈل کرنے کے ساتھ ساتھ مینلی یہ میٹابولزم کو ہینڈل کرتا ہے۔ میٹابولزم سے مطلب آسان الفاظ میں یوں کہوں گا کہ جو ہمارا کھایا پیا ہوتا ہے اس کو الٹیمیٹلی کیسے یوٹیلائز کرنا ہے، اس میں یہ میجر رول ادا کرتا ہے۔ تو آبویسلی بات بڑی سمپل سی پھر سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ہمارا کھایا پیا ہضم بھی ہو جائے اور وہ صحیح سے یوٹیلائز نہ ہو تو پھر وہ سب کچھ بیکار ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ تو تھائرائڈ کا مین فنکشن یہی ہے۔ اور یہ فنکشن، یہ جو ڈس فنکشن کب ہوتا ہے، اس کی بیماریاں کیا ہوتی ہیں؟ جو تھائرائڈ میں لوگ کہتے ہیں کہ ان کو تھائرائڈ کا پرابلم ہو گیا، تو وہ پرابلم کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو آپ کا سوال ہے اس پہ تو پوری کی پوری کتابیں لکھی جا سکتی ہے۔ اس چھوٹے سے پروگرام میں مختصراً میں بتانا چاہوں گا کہ کچھ پرابلمز اس کے فنکشن سے ریلیٹڈ ہیں اور کچھ اس کی انیٹمی سے یعنی اس کی حیت سے جی ریلیٹڈ ہیں۔ اگر حیت کو میں آسان الفاظ میں کہوں تو اس کے اسٹرکچر سے، کاش میں اس کا بہتر لفظ استعمال کر سکتا ہوتا۔ صحیح، اس کی ساخت۔ اس کی ساخت ہے، جزاک اللہ۔ جی۔ تو دو چیزیں ہو گئیں، ایک اس کے فنکشن سے ریلیٹڈ بیماریاں ہو گئیں اور ایک اس کی ساخت سے ریلیٹڈ بیماریاں ہو گئیں۔ جی۔ فنکشن سے ریلیٹڈ بیماریاں جو ہیں وہ ہائپر تھائرائڈزم اور ہائپو تھائرائڈزم ہوتا ہے۔ ہائپر تھائرائڈزم کا مطلب ہے اوور فنکشننگ، اور ہائپو تھائرائڈزم کا مطلب ہوتا ہے انڈر فنکشننگ، یعنی زیادہ فنکشن کرنا اور کم فنکشن کرنا۔ صحیح۔ جو دوسری ورائٹی میں نے آپ سے کہی، جیسے کہ آپ نے مجھے بڑا پیارا لفظ دیا حیت کے حساب سے، وہ اسٹرکچرل ایب نارمیلٹیز ہیں۔ اوبویسلی اس میں بعض دفعہ نوڈیولز ہوتے ہیں، پھر نوڈیولز کی بڑی ویرائٹی ہے، کولڈ نوڈیولز، ہاٹ نوڈیولز، بینائن، میلیگننٹ۔ صحیح۔ تو یہ نوڈیولز جو ہوتے ہیں یہ اس کی حیت کو تبدیل کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اور ڈیزیزز ایسی ہیں جو کہ ویسے تو شاید عام پبلک کے لیے ڈیفیکلٹ نام ہو، لیکن بہرحال وہ ایگزسٹ کرتے ہیں۔ ہاشیموٹوز تھائرائیڈائٹس ہوتا ہے، یا عام الفاظ میں اس کو لوگ گلڑ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور یہ یہاں پر گردن میں باقاعدہ لٹک جاتے ہیں، اینڈ اوبویسلی وہ ایک اسٹرکچرل پرابلم ہے۔ صحیح۔ جیسے میں نے بھی ڈیوائڈ کیا کہ کچھ فنکشنل پرابلمز ہیں اور کچھ اسٹرکچرل ہیں، اور اکثر و بیشتر یہ دونوں کو ایگزسٹ کرتے ہیں، یعنی کہ بیک وقت دونوں ہی چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں۔
اب ایک چیز جس کا جسم کے جو ہمارا کھایا پیا ہضم ہو کے خون میں آ گیا، اس کو جسم میں لگانے سے اس کا تعلق ہے اس نیوٹریشن کو، اس کی حیت میں یا اس کے فنکشن میں جہاں جہاں فرق آئے گا وہ پھر ہماری پوری باڈی کے کونے کونے کو افیکٹ کرے گا. بالوں سے لے کے اسکن سے لے کے ہارٹ سے لے کے معدے کے سسٹم سے لے کے، یعنی باڈی کے ہر جگہ پر ہمیں انرجی چاہیے، سپلائی چاہیے نا، سب کو انفلوئنس کرے گا وہ. آج آپ سے ہمیں پتہ چلا کہ تھائرائیڈ ہمارے جسم کا اتنا امپورٹنٹ پارٹ ہے. ہم اس بارے میں اتنا زیادہ واقف نہیں تھے، میں خود بھی اتنا واقف نہیں تھا. ڈاکٹر صاحب، آپ کی بات کو جو ٹرمنالوجیز ہیں اس کو اگر ہم ایک عام انسان کے طور پہ سمجھیں تو تھائرائیڈ جو ہوتا ہے یہ اس کا جو اصل کام ہے یا زیادہ کام کرنے لگتا ہے یا کام کم کرتا ہے، ایسے ہی اور اس کا جو سائز ہے وہ بڑا یا چھوٹا ہو جاتا ہے. یہ امراض ہیں. ایسے یہ امراض کیسے ہوتے ہیں؟ دیکھیں، ایک شخص جو ایک نارمل لائف گزار رہا ہاں ہے، جی، نارمل کھانے کھا رہا ہے نارمل لائف کے ساتھ، اس کے تھائرائیڈ کا سائز اوپر نیچے یا اس کا فنکشن کم یا زیادہ کیسے ہوتے ہیں؟ اچھا، اس میں جو سب سے اہم چیز ہے ہمیں سمجھنی چاہیے ہے کہ ہر کتاب میں آخر میں لکھا ہوتا ہے 4-5 باتیں بتانے کے بعد کہ نو بڈی نوز، کسی کو در حقیقت ابھی تک 100% پتہ نہیں. اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے دنیا میں، صحیح. لیکن کچھ عوامل پائے گئے ہیں جن کی وجوہات جو اس بیماری کی وجوہات میں شامل کیے جاتے ہیں، جس پہ سب سے اہم موروثی ہے، جینیٹکس. یعنی اگر کسی کے والدین میں سے کسی کو ہے تو ان کے بچوں میں سے ضروری نہیں ہے کہ ہو، لیکن چانسز ہیں ہونے کے. ایک چیز جینیٹکس. دوسرا آیوڈین کی کمی. ہماری غذا میں اگر آیوڈین کی کمی ہو تو اس سے بھی تھائرائیڈ خراب ہوتا ہے، اسٹرکچر میں بھی اور فنکشن میں بھی. صحیح. آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ آج کل زیادہ تر کمپنیاں آیوڈائزڈ سالٹ مارکیٹ میں انہوں نے پیش کیا ہوا ہے. اس آیوڈائزڈ سالٹ کی وجہ سے دنیا میں اس میں کافی فرق پڑا ہے، کافی کمی آئی ہے. تو یہ دو مین وجوہات ہیں، ایک موروثی ہو گیا، ایک آیوڈین ہو گیا. دوسرا اسٹریس اور ٹینشن ایک ایسی بیماری ہے کہ کاش میں ایک پروگرام آپ کے ساتھ اس پہ بھی کر سکوں انشاءاللہ. نصیب ہے کہ آپ سے ایک پروگرام کا ٹائم اور لیں گے. جزاک اللہ. جی. اچھا، اسٹریس اور ٹینشن بھی جو ہے نا وہ وہی والی بات ہے نا کہ کھائے پیے کو سب کو برابر کر دیتا ہے. اچھا. تو اسٹریس اور ٹینشن سے بھی یہ چیزیں افیکٹ ہوتی ہیں، خاص طور پہ اس کی فنکشننگ. اوکے. یہی 3-4 مین وجوہات ہیں. تو ڈاکٹر صاحب، اگر کسی کو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ علامات کیا ہوتی ہیں؟ ایک انسان کو کیسے پتہ چلے کہ اس کو تھائرائیڈ ہو رہا ہے؟ کیا اس کی واضح علامات ہوتی ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے. ساخت کے حساب سے جو علامات ہیں وہ تو ساخت گردن میں نظر آ جائے گی. بھائی کسی کے اگر گلڑ بن رہا ہے یا گٹھلیاں بن رہی ہیں تو وہ تو ساخت تو بڑی کلیئرلی کسی بھی انسان کو دیکھنے میں بھی سمجھ میں آ جائیں گی، اور اگر زیادہ ویجیلنٹ ہے تو ہاتھ لگانے میں دیکھنے سے پہلے ہی سمجھ میں آ جائیں گی. یہ تو ہو گئی ساخت والی بیماری علامات. اب ہم آ جاتے ہیں جو اس کے کام فنکشنز پہ ہیں. اگر یہ ہائپر تھائرائیڈزم ہے تو اس کی علامات آبویسلی ڈفرینٹ ہیں، اور اگر یہ ہائپو ہے تو فرق ہے. میں مختصراً بتانے کی کوشش کرتا ہوں. ہائپر کا مطلب ہے کہ یہ زیادہ فنکشن کر رہا ہے. زیادہ فنکشن کر رہا ہے تو، اور یہ خواتین میں ہماری بہنوں میں زیادہ کامن ہے. اگر یہ ہائپر فنکشن ہے اور زیادہ فنکشن کر رہا ہے تو بیٹھے بیٹھے ہارٹ ریٹ بڑھ جائے گا اور دل کی رفتار دک 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 کر کے تیز ہو جائے گی. صحیح. بیٹھے بیٹھے چھوٹی سی کسی پریشانی پر اتنی بڑی فکریں لگ جائیں گی. اچھا، یہ بھی اس کی علامات ہیں. اس کے علاوہ ہاتھوں میں کپ کپاہٹ آ جائے گی. جیسے اگر ہاتھ کو اگر دکھا سکوں اپنا ہاتھ، ایسے ایسے کر کے کپ کپاہٹ آ جائے گی. طبیعت میں بلا کی بے چینی اور بلا وجہ کا غصہ آئے گا. ذرا سی چیز پہ زیادہ غصہ آئے گا. جھنجھلاہٹ آئے گی. صبر برداشت بالکل ختم ہو جائے گا. کھایا پیا جسم کو لگے گا ہی نہیں. جتنا کھایا اتنا جل گیا. اور جو کھانے پینے کے آبویسلی نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں وہ انسان کی شخصیت میں، پرسنالٹی میں ریفلیکٹ کرنے لگ جاتی ہیں. اچھا. جیسے میں نے آپ کو مینلی بتایا کہ بیٹھے بیٹھے دل گھبراتا ہے، بیٹھے بیٹھے ہارٹ ریٹ بڑھ جائے گا بغیر ایکسرسائز کے، کمزوری ہوگی، چڑچڑاپن ہوگا، بلا وجہ کا غصہ ہوگا، چھوٹی سی بات کو ایگزیجریٹ کر کے لڑائی جھگڑے. یہ تو ہو گیا ہائپر میں. اور ہائپو کی جو علامات ہیں وہ لیتھارجی ہے. یعنی لیتھارجی سے مقصد ہے کہ کوئی کام کرنے کا دل ہی نہیں چاہے گا، کاہلی، بلا کی سستی اور کاہلی، اور فالتو میں وزن بڑھنا شروع ہو جائے گا. وہ میری ایک مریضہ نے ایک دفعہ مجھ سے کہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب میں پانی بھی پیتی ہوں تو جسم میں دیسی گھی کی طرح لگ جاتا ہے. تو کم کھانے کے باوجود بھی موٹاپا آتا جائے گا، موٹاپا چڑھتا چلا. ڈاکٹر صاحب، جو آپ نے نشانیاں بتائی ہیں، مجھے لگتا ہے ڈائبٹیز کا تو سروے ہوا ہے کہ 25% پاپولیشن جو ہے پاکستان کی وہ ڈائبٹک یا پری ڈائبٹک ہے. اگر اس کا سروے کیا جائے تو مجھے لگتا ہے یہ علامات تو 25% سے زیادہ ہیں. یہ جو علامات میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، یہ تھائرائڈ کی وجہ سے تو ہوتی ہی ہیں، لیکن اس کی اور بھی وجوہات ہیں جس کے بارے میں نے ابھی آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ مجھے ایک موقع دیجیے گا. میں اسٹریس ریلیٹڈ
پرابلم سے بات کروں. ہم لوگ شاید ریئلائز نہیں کرتے جب ہم اسٹریس آپ میں آتے ہیں تو ہم اور بھی بہت سارے ہارمونس ریلیز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور میں بہت شوق سے اسٹریس اور اس کے نیچرل طریقوں پہ بات کرنا چاہوں گا کہ ہاؤ ٹو ڈی اسٹریس یور سیلف. ضرور اس پہ ایک ڈاکٹر صاحب سیکنڈ ہم ضرور رکھیں گے. جو آپ نے کہا نا کہ یہ علامات بڑی سوری میں آپ کی بات کو انٹرپٹ آپ کیا. کنٹینیو کریں. بہت سی جیسے آپ نے کہا نا کہ علامات کامن ہیں, وہ فرسٹریشنز اور اسٹریس ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے جو بتایا اور بالکل آپ کی بات کو میں یہاں سے ٹیک اپ کرتا ہوں کہ ہم آپ سے چاہیں گے کہ اسٹریس مینجمنٹ اور اسٹریس کے اوپر ایک باقاعدہ پروگرام جی ہو. بالکل. میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے خواتین کے بارے میں بتایا کہ ان میں بھی زیادہ ہوتا ہے, اور جو آپ نے علامات بتائیں ان علامات سے تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کی بہت بڑی آبادی تھائرائڈ کا شکار ہے. ان کو ٹیسٹ کیسے کرنے چاہیے, کیا کرنے چاہیے؟ اس سوال سے پہلے میں پوچھنا چاہوں گا کیا یہ چھوٹے بچوں میں بھی ہوتا ہے؟ بچوں میں عام طور پہ کم ہوتا ہے, لیکن جیسے ہی ایڈولسنس میں آتے ہیں نا, جیسے کوئی بچی جو ہے جوانی کے میں قدم رکھتی ہے یا بچہ جو ہے جوانی میں قدم رکھتا ہے, تو بعض دفعہ اس میں بھی ہوتے ہیں, لیکن یہ عام طور پہ مڈل ایجڈ کی ڈیزیزز ہیں. اچھا اچھا, مطلب ایسا پاسبل ہے کہ کوئی ماں کو آپ یہ تجویز کریں کہ اپنے بچے کو اس طرح کی خوراک دے, اس طرح کا لائف اسٹائل دے کہ وہ تھائرائڈ کے پیشنٹ ہونے سے بچ سکے؟ آپ کو اندازہ ہے آپ نے اس وقت میری دکھتی ہوئی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا ہے. مجھے اندازہ قطعی نہیں. ماشاء اللہ 3 بیٹیوں کا باپ ہوں, اور بچیوں کی صحت میرے دل کے پاس ہے ہر وقت. ہوتا یہ کہ جو ہماری مائیں بہنیں ہماری بیٹیاں ہیں نا, ان کی ڈائٹری ہیبٹس خود کی ٹھیک نہیں ہیں. آپ ابھی پلاؤ سامنے رکھ دیں, بوٹیاں کونے میں کر کے چاول کھا جائیں گی. میرے سامنے آپ پلاؤ رکھ دیں گے نا, میں چاول الگ کر کے بوٹیاں کھاتا ہوں. جی, مرد ایسے ہی کرتے ہیں. تو ڈائٹری ہیبٹ تو ماں کی سب سے پہلے ٹھیک ہونی چاہیے. صحیح. ہمیں سب کو پتہ ہے وائٹامن ڈی, کیلشیم, آئرن بہت مشہور ہے کہ کم ہے, پروٹین بھی نہیں ہے. در حقیقت ممتا کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. اس پہ بنتا تو ایک علیحدہ سیشن ہی ہے, لیکن میں ماؤں کو یہ ایڈوائز کروں گا کہ سب سے پہلے اپنی غذا ٹھیک کریں. ایک تو یہ کہ بچہ دیکھ کے سیکھتا ہے, دوسرا یہ کہ جو خود گھر میں ہوگا کھانے کو وہی تو بچہ بھی کھائے گا. ایسے ہی بہتر ہیلدی آپشنس کو سامنے رکھا جائے. اگر میرے گھر میں پیپسی اور لیز ہے تو میں وہی کھاؤں گا. اگر میرے گھر میں پھل اور ڈرائی فروٹس اور ہیلدی چیزیں سامنے رکھی ہیں تو میں ظاہر ہے وہی کھاؤں گا. تو ہیلدی آپشنس ہر طرح کے ہونے چاہیے, اسپیشلی گروئنگ ایج میں بچوں کے لیے. ہائی پروٹین اور لو کاربوہائیڈریٹ. صحیح. اور یہ 3 موٹی موٹی چیزیں نا, کاربوہائیڈریٹ, پروٹینز اور فیٹس. اس کے علاوہ مائکرو انگریڈینٹس بھی ہوتے ہیں. یہ ون آف دوز ٹاپک کہ میرے خیال اس پہ ایک سیپریٹ پروگرام ہونا چاہیے ماؤں کی صحت پہ. اور میں وہ چیزیں اس پہ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ بہت لوگوں کا بھلا ہوگا. یقیناً. ڈاکٹر صاحب یہاں ہمیں پتہ چلا کہ خوراک سے تھائرائڈ کا مریض ہونے سے بچ سکتے ہیں. مان لیتے ہیں کوئی شخص تھائرائڈ کا مریض ہو گیا, تو کیا اس کا علاج دواؤں سے ممکن ہے یا اس کے لیے کوئی کائنڈ آف سرجری یا آپریشن کی ضرورت ہوتی ہے؟ اچھا, ایک بڑا انٹرسٹنگ جملہ ہے جو کہ میں چاہوں گا کہ مجھے وہ جملہ انگلش میں ہی آتا ہے, لیکن اس جملے کو میں بتاؤں گا وہ اس سوال کا نچوڑ ہے. آپ نے مجھ سے سوال کا موبیش یہ کیا کہ اس بیماری کا حل کیا ہے. جی, اگر میں اس کو ایک ورڈ میں کہوں تو یہ کہ اس بیماری کا حل کیا ہے. اس کا حل یہ ہے کہ اٹ شوڈ بی ٹیلرڈ اکارڈنگ ٹو انڈیویجولز ریکوائرمنٹ, صحیح, ڈپینڈنگ اپان دا سیویرٹی آف ڈیزیز, ریلیٹڈ ڈیزیزز ٹو دا پیشنٹس اینڈ ایج آف پیشنٹ. مثال کے طور پہ یہی ایک تھائرائڈ کا مسئلہ ایک 22 سال کی لڑکی کو ہوتا ہے ان میریڈ, تو اس کو حاملہ ہونے میں مشکل ہو سکتی ہے. اس کا ٹریٹمنٹ ہی فرق ہو گیا. او مائی گاڈ. اور اگر ایک 44 سال کی میری بہن کو ہوتا ہے جن کے پہلے سے 3 بچے ہیں, تو پھر اس میں ایشوز ڈفرینٹ ہو گئے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے یہ اگر کسی 85 سال کے انسان کو ہوتا ہے تو اس میں انتھوزیاسٹک ہو کے ٹریٹمنٹ میں نہیں گھسا جائے گا. اور اگر کوئی 25-30 سال کے کسی انسان کو ہوتا ہے تو اس میں تو یہ ڈپینڈ کرتا. اچھا, کسی پیشنٹ کو اگر کوئی ہارٹ ڈیزیز ہے اس کو انیستھیزیا ہی نہیں دیا جا سکتا. تو اٹ شوڈ بی ٹیلرڈ. ہر انڈیویجول کا علاج فرق ہے. اس میں ایک چیز اور آپ کو بڑی انٹرسٹنگ اگر آپ اجازت دیں تو میں کہنا چاہوں گا پلیز, کہ دیکھیں ایک ہی میڈیکل کالج سے, ایک ہی ادارے سے, ایک ہی کتاب سے, ایک ہی استاد سے, ایک ہی ٹائم پر تقریباً 200 اسٹوڈنٹس ایک ہی سبق سیکھتے ہیں. پھر ان میں سے ایک بہت اچھا ہوتا ہے اور ایک بہت اچھا نہیں ہوتا, ہے نا. تو اور بھی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں جس میں کہتے ہیں نا 3D نہیں بلکہ 4D تھنکنگ, اور جیسے عشق کی طرح سے ڈاکٹری کی ہے میں نے تو ڈوب کے, تو اپنا پرسنل انٹرسٹ, یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں. صحیح, ہر مریض کو یہ کہہ دینا کہ آپ کا آپریشن ہوگا, آبویسلی یہ ٹرو نہیں ہے. اور ہر مریض کو کہنا کہ جی آپ کو دواؤں سے میں ٹھیک کر دوں گا, وہ بھی بالکل ٹھیک نہیں ہے. ہاں, پہلی ہی ملاقات پہ سچ بتا دینا کہ بھائی آگے اس کا یہ ہے, یہ کانسیکوینسز ہیں. دوسرا ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ سی ہے, دیکھیں
میں اپنے تقریباً تمام پیشنٹ سے کہتا ہوں کہ گوگل کو سرچ کریں، لیکن سینسیبلی. اکثر لوگ منع کرتے ہیں گوگل سرچ کرنے کو. جی. نہیں، بالکل بھی نہیں ایکچولی ایسا. ڈاکٹر صاحب اس کو ایک ٹرمنالوجی یوز ہوتی ہے لوڈیڈ ڈیٹا. لوڈیڈ ڈیٹا مین یہ فلٹر کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ کون سی اوتھینٹک انفارمیشن ہے اور کون سی انفارمیشن اوتھینٹک نہیں ہے. آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں گا ڈاکٹر صاحب. ابھی آپ نے کنسیکوینسز کی بات کی، میں پوچھنا چاہوں گا اس کے شارٹ ٹرم اینڈ لانگ ٹرم کنسیکوینسز کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیں، شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم کانسیکوینسز یہ ہیں. شارٹ ٹرم تو میں نے بتا دیا کہ کوئی چڑچڑا ہے، بدتمیز ہے، تو اس کے جو شارٹ ٹرم کانسیکوینسز ہیں وہ ہر ریلیشن سے جائے گا، صحیح ہے. بلکہ اپنے آپ سے بھی جائے گا. لانگ ٹرم کانسیکوینسز یہ ہیں کہ جیسے دیمک لکڑی کو کھا جاتی ہے، یہ آپ کے پورے کھانے کو کھا رہا ہے، آپ کے پورے میٹابولزم کو کھا رہا ہے، آگ لگا دی ہے جسم میں اس نے. تو لانگ ٹرم کانسیکوینسز تو پھر تباہی تباہی ہے. مسل ویسٹنگ ہوگی، ہارٹ ایشوز ہوں گے، جیسے میں نے کہا بیٹھے بیٹھے پلپیٹیشنز ہو رہی ہیں، ہارٹ ریٹ انکریز کر رہا ہے. اور باڈی کا کون سا حصہ ہے جس کو نیوٹریشن کی سپلائی نہیں چاہیے، اور جہاں جہاں صحیح. نیوٹریشن کی سپلائی چاہیے وہاں تباہی آئے گی. ڈاکٹر صاحب آپ سے بات کر کے دل چاہ رہا ہے کہ بات کو اور طویل دیں اور طول دیں، لیکن ظاہر ہے وقت کی بھی قلت ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی بڑی ہی ایک کنسائزڈ انفارمیشن لوگوں تک پہنچے. تو ایک اور سوال کرنے سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ مجھے یہ ضرور بتائیے کہ اگر اس کا آپریشن کراتے ہیں تو اس سے کے نقصانات کیا ہیں؟ لوگ آپریشن کرانے سے ڈرتے ہیں اور کوالٹی لائف سے دور ہو جاتے ہیں، اور آپریشن نہ کرانے کے نقصانات کیا ہیں؟ دیکھیں، بہت پیاری بات آپ نے کی. ترازو کے دو پلڑے اسی لیے ہوتے ہیں کہ ہم وزن کو دونوں طرف رکھتے ہیں. ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہر انڈیویجول میں کہ پہلی بات ہے اس کو آپریشن کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، اور اگر ضرورت ہے تو دوسرا کوئی راستہ نہیں ہوتا. اور ہمیشہ یاد رکھیے گا آپریشن آخر کی ہی چیز ہے، جب کوئی راستہ نہیں ہوتا جب کیا جاتا ہے. صحیح. اچھا، جہاں تک نقصانات ہمیں دونوں طرف سے دیکھنے ہیں. نہ کرانے کے نقصانات تو یہ ہیں کہ بھائی جسم میں ڈیزیز پڑی ہوئی ہے اور آپ اس کا علاج نہیں کر رہے ہیں پراپرلی، تو ڈیزیز کو تو پھر بڑھنا ہی ہے. صحیح. تو نہ کرانے کا تو نقصان بڑا سمپل سا ہے. صحیح. کرانے میں بہت کم چانسز ہیں، بہت کم چانسز ہیں کہ کبھی آواز کی خرابی خدا نخواستہ پیدا ہو سکتی ہے، کبھی اللہ نہ کرے کیلشیم میٹابولزم کی پرابلمس ڈیولپ ہو سکتی ہیں. اچھا، ایسا بالکل اس کے چانسز کتنے ہیں یہ بھی میں بتا دوں، کیونکہ میرے اس جملے سے اکثر لوگ ڈر کے پیچھے ہٹ جائیں گے، جی آواز نہ خراب ہو جائے. اس میں لیکن ڈاکٹر صاحب زندگی خراب نہ ہو جائے. ہاں ایگزیکٹلی، ڈیزیز چھوڑ دیں گے تو زندگی خراب ہو جائے. ایگزیکٹلی. اور آواز خراب ہونے کے چانسز اتنے ہوتے ہیں کہ اگر آپ گاڑی میں بیٹھ کے، بلکہ بہترین گاڑی میں بیٹھ کے اگر آرام سے سکون سے اپنے گھر جا رہے ہیں، تو جتنے چانسز ایکسیڈنٹ ہونے کے ہیں نا، اس سے کم چانسز آواز خراب ہونے کے ہیں. صحیح. صحیح. ٹھیک ہے، تو ہم کیا گاڑی میں بیٹھنا چھوڑ دیں گے؟ بالکل بھی نہیں. یہ تمام چیزوں میں ہم کیونکہ صحت سلامت کا ایک پلیٹ فارم ہم نے ترتیب دیا ہے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے کونوں کونوں میں بسنے والے، خاص طور پہ دور دراز علاقوں میں بسنے والے لوگ واٹس ایپ کے ذریعے ہم سے رابطہ کر کے ڈاکٹر سے مشورہ کر سکیں. تو ایسا کیا پاسبل ہے کہ لوگ رابطہ کریں اور آپ کی ٹیم ان کو رسپانس کرے، ان کی رپورٹس دیکھ کے کہ جی ان کو دواؤں کی ضرورت ہے یا سرجری کی ضرورت ہے، یا ان کو سرجری کہی ہے لیکن سرجری کی ضرورت نہیں ہے؟ تو میں اس میں آپ سے رائے لینا چاہوں گا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ڈسٹنس ایڈوائزری ہو سکے؟ بالکل بالکل ایسا، بلکہ ایسا ہونا ہی چاہیے ہے کہ جو ہماری بہنیں اور ہمارے بھائی اور ہمارے لوگ بڑے شہروں میں نہیں رہ رہے ہیں، ان کو بھی ہم بہترین فیسیلیٹیٹ کریں. میرے پاس کشمیر سے جو پیشنٹس آتے ہیں، مجھے پتہ چلا کہ وہ اپنی گاڑی والے کو 25 سے 30 ہزار روپے دیتے ہیں میرے پاس آنے کے لیے. تو میری آواز ان تک کیوں نہ پہنچ جائے؟ بہترین. یہ بات آپ کی لے کے میں اپنے ناظرین سے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ آپ صحت سلامت سے رابطہ کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صارم اور ان کی ٹیم آپ کو مفید مشورہ دے گی، اور یہ سروس بالکل فری ہے. اس کے ساتھ اگر آپ ڈاکٹر ہیں یا آپ ENT کی پریکٹس کر رہے ہیں، پاکستان کے کسی بھی کونے میں ہیں، اور ہیڈ اینڈ نیک سرجری سے متعلق آپ کو کوئی ایشو ہے، آپ کوئی مشورہ کرنا چاہتے ہیں، تھائرائڈ کے آپریشن سے متعلق آپ کوئی مشورہ کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر صارم سے آپ براہ راست رابطہ کر سکتے ہیں صحت سلامت کے ان واٹس ایپ نمبرز پہ. ڈاکٹر صارم اور ان کی ٹیم آپ کے ان تمام سوالات کا جواب بھی دے گی اور آپ کو مشوروں سے بھی آگاہ کرے گی. ڈاکٹر صاحب، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے اتنے بزی اسکیجول میں سے تشریف لائے، اور ہم چاہیں گے کہ آپ ہمیں مزید ٹائمنگ وقت دیں تاکہ ہم آپ سے اور موضوعات پہ گفتگو کریں، چاہے وہ اسٹریس مینجمنٹ ہو، چاہے وہ پریگننسی کمپلیکیشنز ہوں، یا پھر ہماری پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں تھائرائڈ کا کریکٹر ہو. جزاک اللہ جی، آئی ایم آلویز اویلیبل. تھینک یو ویری مچ سر. ہم اس طرح کے پروگرام آپ کے سامنے لاتے رہیں گے. آج ڈاکٹر صارم حشمت لودھی ہمارے ساتھ تھے، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں سر. اور ڈاکٹر صاحب کے علاوہ ہم مزید ڈاکٹر حضرات سے بھی درخواست کر کے آپ کے ساتھ ان کی ملاقات کراتے رہیں گے. صحت سلامت یہ وہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس پہ آپ مفید مشورے بھی لے سکتے ہیں، اور آپ ہم سے رابطہ کر کے ڈاکٹر سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں. یہ سروس بالکل فری ہے. یہ بات بار بار اس لیے بتا رہے ہیں کہ آپ اس سروس سے ضرور فائدہ اٹھائیے. یہ پاکستان کے دور دراز علاقوں کے ان لوگوں کے لیے ہے
جو ماہر ڈاکٹرز تک اپروچ نہیں رکھتے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ہماری کوشش اور ہماری خواہش ہے کہ آپ کی صحت سلامت رہے.